آج میں ایک نیو ویڈیو لے کے آیا ہوں کہ مائکروسافٹ ایکسل میں انوائس کو کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ تو آپ انوائس کسی بھی قسم کی بنا سکتے ہیں، مطلب اس میں ڈیزائننگ کر سکتے ہیں، کسی بھی یونیورسٹی کی، کالج کی، اسکول کی، میڈیکل اسٹور کی، کریانہ اسٹور کی۔ تو آپ کسی بھی مطلب یونیورسٹی یا کالج کے آپ انوائس بنا سکتے ہیں، ڈیزائننگ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے اس کے بارے میں بتاؤں کہ یہ کیا کام کرتے ہیں، اس کا کیا بینیفٹ ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے میرا نیم، کوئی میرے پاس کسٹمر آیا تو میں نے یہاں پہ اس کا نیم رائٹ کر لیا، اس کا میں نے فون نمبر رائٹ کر لیا، اس کا میں نے ایڈریس رائٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو انوائس نمبر ہے یہ آٹومیٹک اپڈیٹ ہوگا، اس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک بٹن لگایا ہے نیو کا۔ آپ جیسے اس بٹن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ جو ہے نمبر یہ اپڈیٹ ہو جائے گا۔ یہاں پہ آپ نے ڈیٹ مینشن کر لینی ہے، جس ڈیٹ کو آپ سے مطلب کوئی بھی پروڈکٹ اس نے لی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ میرے پاس پروڈکٹ ہے، تو یہاں پہ میں اس کو کر دیتا ہوں کی بورڈ، ٹھیک ہے۔ اس کی قیمت 300 روپے ہے، اور نیچے بھی میں نے کی بورڈ سلیکٹ کیا ہوا ہے، اس کی بھی قیمت 300 روپے ہے۔ اس کی کوانٹٹی ہے دو ہیں 600 روپے، اور اس کی کوانٹٹی میں نے ایک لکھی ہوئی ہے، اس کی قیمت 300 روپے ہے۔ اس کو بھی میں 2 کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کی قیمت 600 روپے ہوگی، ٹوٹل پرائس ہوگی 1200 روپے، جس میں سے اس نے 5% ڈسکاؤنٹ کر کے 1140 روپے اس کی قیمت جو ٹوٹل ہے وہ اس نے شو کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آٹومیٹک جنریٹ کرے گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کو بنانا کیسے ہے ہم نے۔ تو یہ جو بٹن کی کوڈنگ ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیسے لگانے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا۔ تو فرسٹلی آپ نے انسرٹ پہ کلک کرنا ہے۔ انسرٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے شیپ پہ جانا ہے۔ شیپ پہ جانے کے بعد آپ نے ریکٹینگل ٹول پہ کلک کرنا ہے۔ ریکٹینگل ٹول پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈریگ کرنا ہے ادھر سے۔ تو یہاں پہ میں یہ باکس ڈریگ کر لیتا ہوں۔ ڈریگ کرنے کے بعد میں اس کو فارمیٹ میں، یہ فارمیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ فارمیٹ میں جا کے آپ نے اس کو 3D ایفیکٹ کوئی بھی کر لینا ہے۔ یہ میں اس کو ریڈ کر لیتا ہوں، ریڈ میں 3D ایفیکٹ کر لیا۔ اس کے بعد میں یہاں پہ رائٹ کلک کرتا ہوں۔ رائٹ کلک کرنے کے بعد میں ایڈٹ ٹیکسٹ پہ جاتا ہوں۔ ایڈٹ ٹیکسٹ پہ جانے کے بعد میں یہاں پہ کوئی بھی آپ کسی بھی چیز کی انوائس بنا رہے ہیں، کسی یونیورسٹی کی یا میڈیکل اسٹور کی یا کریانہ اسٹور کی، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کا ٹائٹل لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں ہاؤ ٹو میک انوائس، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں ماؤس سے سلیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کا میں سائز انکریز کر لیتا ہوں۔ انسرٹ پہ جانا ہے، ہوم پہ جا کے اس کا سائز ادھر سے بھی انکریز ہو سکتا ہے اور ادھر سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا میں سائز کر لیتا ہوں 28، ٹھیک ہے۔ اس کی اب میں الائنمنٹ کر لیتا ہوں۔ تو ہوم ٹیب میں اس کی الائنمنٹ میں سینٹر میں کر کے، ٹھیک ہے، اس کو میں بولڈ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بولڈ کے ہے اس کی کنٹرول بھی شارٹ کٹ کی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کا ٹائٹل، ٹھیک ہے۔ نیچے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے بنانا ہے۔ تو ویسے ہی آپ نے انسرٹ پہ کلک کرنا ہے، شیپ پہ جانا، دوبارہ پھر ریکٹینگل ٹول لینا ہے، آپ نے ادھر سے ڈریگ کر لینا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ڈریگ کر لیا۔ اس کو بھی میں 3D ایفیکٹ دے لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کو بس آپ نے جسٹ کاپی کرنا ہے اور پیسٹ کرنا ہے، بس جو فرسٹلی آپ کو بنانا ہے ریکٹینگل ٹول، بس وہی بنا لیں، اس کے بعد آپ کاپی پیسٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ میں نے کاپی پیسٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ دیکھ رہے ہیں اس کو میں کاپی کر رہا ہوں، میں رائٹ کلک کرتا ہوں۔ رائٹ کلک کرنے کے بعد میں ایڈٹ ٹیکسٹ پہ جاتا ہوں۔ ایڈٹ ٹیکسٹ پہ جا کے میں نے یہاں پہ لکھ لیا نیم، اس کی میں الائنمنٹ کر لیتا ہوں۔ ہوم ٹیب میں جانا ہے، سینٹر پہ کلک کرنا ہے، یہ میں نے نیم لکھ لیا۔ اس کے بعد یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں فون نمبر۔ آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے، تو فون نمبر پہ ایڈٹ ٹیکسٹ میں لکھ لیتا ہوں فون، ٹھیک ہے۔ اس کو میں الائنمنٹ کر لیتا ہوں، سینٹر میں کر کے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے سبھی کو رائٹ کر لینا ہے۔ میں لکھ لیتا ہوں ایڈریس۔ آپ اپنے حساب سے جو لکھنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ یہی چیزیں لکھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ جس حساب سے وہ آپ وہی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ آپ نے ایسی ڈیزائننگ تو کر لیں گے کہ بس انسرٹ پہ جانا ہے اور شیپ پہ کلک کرنا ہے۔ تو یہاں پہ کوئی بھی ریکٹینگل ٹول جو آپ نے یوز کر کے ادھر سے ڈریگ کر کے بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ باکس ہے، اس کو ہم بارڈر لگا لیتے ہیں۔ ہوم پہ
پہ جانا ہے، ہوم پہ جانے کے بعد یہاں پہ میں بارڈر لگا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ بارڈر لگ گیا، یہاں پہ نیم لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں فون نمبر اپنا لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہاں میں نے فون نمبر لکھ لیا اس کا۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس کی طرف، تو یہ جو فارمولے لگے ہوئے ہیں یہ کیسے لگانے ہیں مائکروسافٹ ایکسل میں، ٹھیک ہے، یہ آپ ڈیزائننگ تو کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو میں اس کے میں فارمولے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیسے لگتے ہیں۔ اس کو میں پہلے ختم کر دیتا ہوں، ہر چیز کو میں ختم کرتا ہوں، ڈیٹا پہ جانا ہے، ڈیٹا ویلیڈیشن، یہاں پہ میں اپنی ویلیو کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں سب کچھ ڈیلیٹ کرتا ہوں، یہ بھی میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، یہ بھی میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں کہ آپ میرے پاس کوئی فارمولا نہیں، کچھ بھی نہیں لگا ہوا، ٹھیک ہے، فارمولا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو میں نے لگانا کیسے ہے، تو سب سے پہلے میں ویلیڈیشن لسٹ لگاتا ہوں، یا ادھر وی لک اپ کا فارمولا لگاتا ہوں۔ تو یہ آپ نے کیسے لگانا ہے، از اکول ٹو، کوئی بھی آپ نے فنکشن جب وہ لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے از اکول ٹو لگانا ہے، از اکول ٹو لگانے کے بعد میں یہاں پہ لکھتا ہوں وی لک اپ، ٹھیک ہے، میں نے وی لک اپ لکھ لیا۔ اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ لک اپ ویلیو ہے، لک اپ ویلیو آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ پوچھ رہا ہے لک اپ ویلیو، ٹھیک ہے، تو لک اپ ویلیو اس کا میں یہ سیل ہے جو پیچھے والا، یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں، اس کی لک اپ ویلیو دے لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سیمی کولن لگانا ہے، سیمی کولن لگانے کے بعد پوچھ رہا ہے کہ ٹیبل ایرے، ٹیبل ایرے میں نے کون سا دینا ہے، میرے پاس شیٹ 2 میں ڈیٹا پڑا ہے، ٹھیک ہے، میں شیٹ 2 پہ کلک کرتا ہوں، تو یہ ہے ٹیبل ایرے، اس کو میں سلیکٹ، آپ کے پاس جتنا ٹیبل ایرے ہوگا آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، لیکن میرے پاس اتنا ہی ہے ڈیٹا ہے، تو اس کو میں نے سلیکٹ کر لیا ٹیبل ایرے کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں یہ فارمولے کو ایڈٹ کرتا ہوں، سیمی کولن دوبارہ لگاتا ہوں، ٹھیک ہے، سیمی کولن لگانے کے بعد یہ پوچھا ہے کول انڈیکس نمبر، کول انڈیکس نمبر جو ہے یہ ہے 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ کالم ہے، یہ رو ہے، اور یہ کالم ہے۔ یہ کالم نمبر جو ہے جہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، یا کسی بھی چیز کی جو آپ نے ویلیو شو کروانی ہے وہ آپ نے نمبرنگ کے حساب سے کروانی ہے، یہ نمبر 1 ہے، یہ نمبر 1 ہے، اور یہ نمبر 2 ہے، میں نے پرائس شو کروانی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں 2 نمبر لیتا ہوں، یہاں پہ 2 لکھ دیا۔ اس کے بعد میں سیمی کولن لگاتا ہوں، اس کے بعد میں نے فالس پہ کلک کر دیا، ڈبل کلک کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں کر دیتا ہوں انٹر، انٹر کرنے کے بعد یہ دیکھ لیں کہ آٹومیٹک اس نے جنریٹ کر دیا۔ اب یہاں پہ میں ویلیڈیشن لسٹ لگاتا ہوں، ٹھیک ہے، یا ویلیڈیشن آپ لسٹ نہ بھی لگائیں تو آپ سمپلی کوئی بھی چیز یہاں پہ رائٹ کر لیتے ہیں، میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ماؤس، ٹھیک ہے، تو جیسے میں نے یہاں پہ ماؤس لکھا ہے تو اس نے قیمت آٹومیٹک اس کی جنریٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اب میں لکھ لیتا ہوں کی بورڈ، ٹھیک ہے، جیسے میں نے کی بورڈ لکھا تو اس نے 300 روپے اس کی پرائس لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کوانٹٹی ہے، ٹوٹل اماؤنٹ کا میں فارمولا لگانے لگا ہوں، از اکول ٹو، یہ پرائس کہا ہے D10، یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں D10، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ میں کرتا ہوں ملٹیپلیکشن کرتا ہوں ضرب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں یہ سیل سلیکٹ کر لیتا ہوں کوانٹٹی کا۔ اب اس کے بعد میں انٹر کرتا ہوں تو یہاں پہ میں کوانٹٹی لکھتا ہوں 1 عدد، ٹھیک ہے، 1 عدد کوانٹٹی میں نے لکھی، اس کی قیمت اس نے 120 روپے کی شو کر دی ہے، اور اب یہاں پہ لکھتا ہوں 2، ٹھیک ہے، 2 لکھا ہے تو اس نے پرائس 240 روپے کر دیا، تو اس لیے میں پرائس لکھ لیتا ہوں۔ تو آپ نے یہ جو کاپی فارمولا ہوتا ہے وہ کیسے کرنا ہوتا ہے، آپ نے یہاں پہ کارنر پہ آنا ہے، جہاں پہ یہ پلس کا نشان نظر آئے یہاں پہ آپ نے رائٹ جو کلک ہے ماؤس کی اور لیفٹ جو کلک ہے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور ڈریگ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈریگ کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کی قیمت دیتا ہوں، کوانٹٹی لکھتا ہوں 1، کوانٹٹی لکھنے کے بعد اس نے 300 روپے یہاں پہ شو کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں یہاں پہ اماؤنٹ کا فارمولا، ڈسکاؤنٹ کا فارمولا لگاتا ہوں، تو ڈسکاؤنٹ کا ہم نے سب سے پہلے ہم ٹوٹل کا فارمولا لگاتے ہیں، از اکول ٹو فنکشن ہے یہ سم، تو یہاں پہ میں ایریا سلیکٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جتنا بھی ہو آپ کا، آپ نے
فارمولا پلس کا لگانا ہوگا. میں سلیکٹ کر کے چھوٹی بریکٹ بند کرتا ہوں, یہ ایسے انٹر کر دیتا ہوں. تو 540 روپے ٹوٹل اس نے کر دیے. 540. اس میں سوچتا ہوں آپ جتنا مرضی ڈسکاؤنٹ کر لیں, ٹھیک ہے, 2% ڈسکاؤنٹ کر لیں یا 5% یا 10% ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں. تو ادھر میں نے 5% ڈسکاؤنٹ کیا ہے. اس کا فارمولا ہم نے کیسے لگانا ہے, از اکول ٹو کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو جو قیمت ہے یہ ٹوٹل ہے 540 روپے. 540 روپے میں کہتا ہوں کہ میں 5% ڈسکاؤنٹ کر لیتا ہوں. تو آپ نے ملٹیپلیکشن کرنا ہے, ضرب لگانے, ضرب لگانے کے بعد آپ نے یہاں پہ 5% ڈسکاؤنٹ کر دینا ہے. یہ 5 دیکھیں, ٹھیک ہے, 5% میں نے ڈسکاؤنٹ کر دیا. یہاں پہ جیسے میں انٹر کرتا ہوں تو 27 روپے اس کا ڈسکاؤنٹ ہوا. 540 روپے کا 5% جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ 27 روپے ہے. تو ٹوٹل 540 روپے. تو ڈسکاؤنٹ قیمت جو مائنس کر کے ٹوٹل اماؤنٹ ہے اس کا فارمولا لگاتے ہیں, از اکول ٹو کہتے ہیں یہ ٹوٹل مائی جو ہے F20 اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور میں مائنس کا نشان لگاتا ہوں یہاں پہ میں, ٹھیک ہے. مائنس کرنے کے بعد یہاں پہ میں یہ 5% ڈسکاؤنٹ والا سیل ہے اس کو سلیکٹ کرتا ہوں. اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد میں سمپلی انٹر کا بٹن دباتا ہوں تو 513 روپے ٹوٹل پرائس ہوگی اس کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں یہ سیو کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ میری انوائس سیو بھی ہو گئی ہے اور پرنٹ بھی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بٹن کو کیسے لگانا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کہاں پہ سیو ہوئی ہے. میں نے نیو فولڈر پہ کلک کیا, ٹھیک ہے. میری رضوان والی انوائس نمبر کون سا تھا یہ دیکھیں, ٹھیک ہے. 342 روپے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں 513 روپے. اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں. ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں دوبارہ نیو ڈاٹا انٹر کرتا ہوں یہاں پہ, ٹھیک ہے. یہاں پہ میں کوئی بھی نام لکھ دیتا ہوں, عمران. انوائس نمبر جو ہے اس کو میں 1 کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں اس بٹن کو کلک کرتا ہوں, سیو کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں یہ عمران کی سیو ہو گیا. اب میں دیکھوں کہ گیلری میں یہ سیو ہو گیا یہ نہیں. مائی کمپیوٹر میں جہاں پہ میں نے اس کا فولڈر کا ڈاٹا لکھا تھا وہاں پہ سیو ہوا ہے. فولڈر پہ کلک کرتا ہوں, نیو فولڈر پہ کلک کرنے کے بعد یہ انوائس, ٹھیک ہے. میں اس کو کلک کرتا ہوں, یہ دیکھو عمران, ٹھیک ہے. اس کا انوائس سیو ہوا پڑا ہے. تو یہاں پہ آپ کا پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں. چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ بٹن کیسے لگانا ہے. تو اب میں اس کو نیو کے بٹن پہ کلک کروں گا تو یہ انوائس نمبر جو 1 ہے یہ آٹومیٹک 2 ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور یہ جو پروڈکٹ لکھی ہوئی ہے یہ منیمائز ہو جائے گی, اریز ہو جائے گی. جیسے میں نیو پہ کلک کیا ہے دیکھو ساری چیزیں منیمائز ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. اب میں اس کا جو بٹن ہے وہ کیسے لگانا ہے تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ نے انسرٹ پہ کلک کرنا ہے. انسرٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہ ایکول ٹول لے لینا ہے, کوئی بھی ٹول آپ لے لیں. جیسے بٹن لگانا ہے آپ نے, اس کو میں 3D ایفیکٹ لے لیتا ہوں. یہاں پہ میں 3D ایفیکٹ لے لیا. یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں ایڈٹ کر کے نیو میں نے لکھ لیا. اس کو میں نے سلیکٹ کر کے اس کے الائنمنٹ کر دی, ٹھیک ہے. اس کو میں سائز انکریز کر لیتا ہوں. یہ دیکھیں نیو کا بٹن, ٹھیک ہے. یہ اپنا کام نہیں کر رہا. دیکھو میں کلک کرتا ہوں یہ کام نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. تو اس پہ میں جاتا ہوں, یہ دیکھو آٹومیٹک یہ کہہ رہا ہے کہ پش کریں. وہ پش کرنے کا نشان نہیں آ رہا. تو اب میں اس کو بٹن لگاتا ہوں. آپ نے ڈیولپر ٹیب پہ جانا ہے. ڈیولپر ٹیب پہ جانے کے بعد آپ نے ویژول بیسک آن کرنی ہے. اگر آپ کے مائکروسافٹ ایکسل میں ڈیولپر ٹیب نہ آئے تو آپ نے کیسے کرنا ہے, اس کو شو کرنا ہے. آپ نے فائل پہ جانا ہے. فائل پہ جانے کے بعد آپ نے آپشن پہ جانا ہے. آپشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کسٹمائز ریبن پہ جانا ہے. کسٹمائز ریبن پہ جانے کے بعد یہاں پہ ہے لکھا ہوا ڈیولپر ٹیب. اگر اس کو میں ان چیک کر دیتا ہوں تو یہ شو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. آپ نے چیک کر دینا ہے تو اوپن کریں گے تو یہ شو ہوگا, ٹھیک ہے. میں ویژول بیسک پہ جاتا ہوں تو یہاں پہ میں انسرٹ کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں. انسرٹ کے بٹن پہ یہاں پہ موڈیول لکھتا ہوں. موڈیول اب آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے سب
نیو انوائس، ٹھیک ہے، ساتھ نیو انوائس میں نے لکھا. اس کے بعد میں رینج لکھتا ہوں سیل کی، جو آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے سیل، مطلب آٹومیٹک نمبر جنریٹ ہوگا. تو آپ نے ایڈن میں جانا ہے، یہاں پہ کون سا سیل ہے یہ، ٹھیک ہے. تو اس کا ہے F5. پھر میں جاتا ہوں F5، نہیں ڈبل کوٹیشن مارک لگانا ہے، F5 ڈبل کوٹیشن مارک لگا کے چھوٹی بریکٹ بند کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے ڈاٹ ویلیو از اکول ٹو، ٹھیک ہے، پھر ادھر رینج لکھنے ہیں، پھر آپ نے چھوٹی بریکٹ اسٹارٹ کرنی ہے تو یہی ویلیو دینی ہے، ڈبل کوٹیشن مارک F5 ڈبل کوٹیشن مارک چھوٹی بریکٹ بند کے ڈاٹ ویلیو +1، ٹھیک ہے. پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی کوڈنگ دیکھ لیں کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے. سب نیو انوائس رینج از اکول ٹو رینج ڈبل کوٹیشن مارک F5 ڈبل کوٹیشن مارک ڈاٹ ویلیو از اکول ٹو رینج، ٹھیک ہے. تو مجھے ہوپ ہے کہ آپ اس کو کر لیں گے، بٹن دبا لیں گے، ٹھیک ہے. اب میں اس کو یہاں پہ کرتا ہوں سیو، ٹھیک ہے. ساتھ نیو انوائس کا بٹن ہے، اب اس کو میں یہاں پہ منیمائز کرتا ہوں. منیمائز کرنے کے بعد آپ نے اس کو رائٹ کلک کرنا ہے. رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے اسائن مائکرو پہ. اسائن مائکرو پہ جانے کے بعد یہاں پہ میں نے جو نیو بٹن لگایا ہے وہ ہے سے نیو انوائس 2 ہے، یہ 3 ہے، ٹھیک ہے. یہ 3 ہے موڈیول، یہ میں نے بٹن سیو کیے ہیں سے، لیکن یہ جو میں نے ابھی بٹن لگایا ہے وہ ہے موڈیول 3 نیو انوائس. اسے میں اس کو اوکے کرتا ہوں. اب چیک کرتے ہیں کہ بٹن ہمارا لگا ہے. یہ دیکھو تو فرینڈس بٹن ہمارا چل گیا، یہاں پہ شو ہو رہا ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ جو 7 ہے یہ آٹومیٹک یہاں پہ میں پش کرتا ہوں، آٹومیٹک وہ جنریٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کوئی بھی کلیئر کنٹینٹ کرنا ہو، کوئی بھی مطلب سیل ہو اس میں کلیئرنگ ڈیٹا کرنا ہو تو وہ کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پہ میں یہ بھی نیو ہے، یہ دیکھو یہ بھی بٹن چل رہا ہے نیو کا، یہ بھی بٹن نیو کا چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو ڈاٹا ہے اریز کرنا ہو کیسے کرنا ہے، یہاں پہ ماؤس لکھتا ہوں، یہاں پہ کیبورڈ لکھتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ جو پرائس آ گئی ہے میں کوانٹٹی میں 1 کر دیتا ہوں، یہاں پہ 1 کر دیتا ہوں. اس کو آپ نے نیو کرنا ہے تو یہ سارے کلیئر کنٹینٹ ہو جائیں گے. تو نیو کا بٹن آپ نے، میں آپ کو کوڈنگ بتا دیتا ہوں. اسائن میں جانا ہے اور یہ ہے نیو انوائس، اس کو ایڈٹ کرنا ہے. میرے پاس پہلے سے کوڈنگ ہوئی ہے اس کی، ٹھیک ہے. تو میرے پاس کوڈنگ ہوئی ہے اس کی، کمپیوٹر سافٹ، یہاں پہ بٹن کوڈنگ، یہ ہے نیو انوائس، ٹھیک ہے. اس کو میں کلک کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ آپ دیکھو میں ادھر سے اس کو کاپی کرتا ہوں اور لا کے میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں موڈیول نمبر 3 میں، ادھر لا کے میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے یہاں پہ پیسٹ کیا، یہاں پہ فرسٹ پہ آپ نے رینج لکھنی ہے اور یہ ڈبل کوٹیشن مارک ڈبل کوٹیشن مارک نے آپ نے سیل جو کہ ہے سیل کی جو ہے اسپیسیفکیشن، مطلب اس کا بتانا ہے کہ میں نے کون سے سیل میں کلیئر کنٹینٹ کرنا ہے تو وہ آپ نے ادھر لکھنا ہے. تو یہاں پہ میں اس کو منیمائز کرتا ہوں. یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے اس سیل کا ڈاٹا جو ہے نا وہ کلیئر کرنا ہے. یہاں پہ میں بھی لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ ایڈریس میں کہتا ہوں کہ اس سیل کا میں نے ڈاٹا جو ہے کلیئر کرنا ہے. جیسے میں اس بٹن کو پش کروں تو یہ ڈاٹا کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے H5 سے لے کے
H7 तक, H5 से लेके H7 तक। तो मैं अब इसको साइन मैक्रो पे जाता हूँ, राइट क्लिक, H5 से लेके H7 तक है, H5 से लेके H7 तक, ठीक है। ठीक है, जो मैंने रेंज लगाई है H5 से लेके H7 तक है, वो क्लियर कंटेंट हो जाए। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, ठीक है। इसके बाद बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें कि जहाँ पे जो डाटा लिखा था वो क्लियर हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोबारा, यहाँ पर डाटा लिखता हूँ नेम, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फ़ोन नंबर, कोई भी लिख लें। उसके बाद यहाँ पर मैं एड्रेस लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ अब जैसे मैं न्यू के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये डाटा सारा इरेज हो जाएगा। तो आपको समझ लग गई होगी कि न्यू का बटन कैसे लगाना है। जिस सेल की आपने जो वैल्यू है क्लियर कंटेंट करनी है, वहाँ पे आपने उसकी वैल्यू जो है उधर लिख देनी है कोडिंग में। तो अब लगाते हैं कि सेव इनवॉइस का बटन कैसे लगाना है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके आपको सिर्फ कोडिंग जस्ट दिखा देता हूँ। तरीका सही है जो आप जैसे मैंने लगाया है, ये है हमारे पास सेव इनवॉइस। इसको एडिट करता हूँ तो फ्रेंड्स देखें आप इसकी कोडिंग जो है वो आप देख लें, इसकी कोडिंग करनी है। ये इसकी कोडिंग है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। सब इनवॉइस, ठीक है, इसकी कोडिंग है। तो एक मेन चीज़ है इस कोडिंग में कि ये जो यहाँ तक आपने कोडिंग कर ली, ठीक है। यहाँ तक कोडिंग करने के बाद ये जो एरिया है ये डबल कोटेशन मार्क के दरमियान से, ठीक है, यहाँ पे आपने किसी भी फोल्डर या फाइल की जो स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पे कॉपी कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। कि ये मेरे पास एक फोल्डर, इसको करता हूँ तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने करना है कॉपी एड्रेस, ठीक है, कॉपी टेक्स्ट। यहाँ पे करने के बाद मैं इधर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अब सेव कर देगा।